تمہارا یہ کہنا کہ کاش اللہ مجھے ایسا بنا دیتا کفر ہے۔ کہ کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو علم نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے کیا بنانا تھا؟ تو اللہ کے علم پہ شک کر رہا ہے، اللہ کی قدرت پہ شک کر رہا ہے، اللہ کی تقسیم پہ شک کر رہا ہے۔ کتنے تیرے اندر شک پیدا ہو گئے صرف اتنا کہنے سے؟ یار اس طرح میں بھی ہوتا نا تو آج میں بڑا خوش ہوتا۔ ٹھیک ہے، کتنے شک پیدا ہو گئے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو شکی نہ ہو۔ مومن کی ایمان کی صفت ہی شک سے پاک ہونے پہ ہے۔ جب تک مومن شک سے پاک نہیں ہوتا وہ ایمانی صفت کے لائق ہی نہیں ہوتا، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، اگر وہ شک سے پاک نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ وہ شک کس کے اندر ہوتا ہے؟ جس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، یعنی کہ اسے نظر نہیں آ رہا۔ جسے نظر نہیں آتا وہ شک کرتا ہے دینے والے پہ، پتہ نہیں اس نے مجھے صحیح دیا یا غلط۔ وہ اندھا ہوتا ہے، وہ گنگا اور بہرا ہوتا ہے۔ جو اندھا اور گنگا بہرا ہوگا وہ شک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہا منافق ہمیشہ، کافر ہمیشہ شکی رہے گا، کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کو نفس مطمئنہ دیا ہی نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے نفس مطمئنہ نہیں دیا وہ مومن نہیں ہوتے۔ مطمئن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی تعریف پہ شک نہ کرے، جو اس نے دیا ہے اپنی تعریف کے لیے دیا ہے۔ اب مجھے جتنا دیا میں اتنی تو اللہ کی تعریف کروں۔ جب انسان کو پتہ چل جائے گا کہ جتنا میرے پاس ہے یہ بھی اللہ کی تعریف کے لیے ہے اور جتنا اگلے کے پاس ہے وہ بھی اللہ کی تعریف کے لیے ہے، جب دونوں کے پاس اللہ کی تعریف ہے تو جتنا مجھے اللہ نے دیا اس حساب سے مجھے پوچھنا ہے کہ تو کتنا تعریف والا ہوا تھا، اور جتنا اگلے کو دیا ہے اس حساب سے اللہ نے اسے پوچھنا ہے کہ تو کتنی تعریف کرتا تھا۔ اللہ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی روح زمین آسمان پر جو اس کی تعریف نہیں کرتی۔ ثابت ہوا ہر چیز میں اللہ نے اپنی تعریف کو عظمت تعریف رکھا کہ دیکھ کے میری تعریف کیا کرو، کیا کیا کرو، دیکھ کے میری تعریف کیا کرو۔ اب دیکھ کے میری تعریف پتھر کو بھی دیکھو تو میری تعریف کرنا، تو انسان کو دیکھ کے میری تعریف نہیں کرنا، شک اور حسد کرنا۔ جب جان جائیں گے کہ اللہ نے بنائے تعریف کے لیے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، نبی، انبیاء، اولیاء، صحابہ، علم، کتابیں، آواز، نگاہ، جسم، طاقت، ہنر، پیدائش، میلاد، محبت، یہ سب طریقہ ہے۔ اگر تو ان سب میں سے اللہ کی تعریف نہیں کر رہا اور ان سب کی کرتا ہے تو کافر ہے۔ اللہ کی تعریف کون کرے گا؟ جو ان طریقوں سے واقف ہوگا کہ یہ اللہ نے ہی تو پیدا کی ہیں طریقیں اپنی تعریف کے لیے، اور ہم یہ طریقیں دیکھ کے بھی اللہ کی اگر تعریف نہیں کرتے تو ہم آنکھوں سے گئے، اور ہم یہ آوازیں چہچہاتی پرندوں کی، درختوں کی،
سن کے اللہ کی تعریف نہیں کرتے تو ہم کانوں سے نہیں کریں. اور یہ کائنات میں جتنی بھی زبانیں ہیں جب یہ اللہ کو پکار رہی ہیں اور اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. اگر ہماری زبان بھی اللہ کا ذکر نہیں کر رہی تو ان ساری زبانوں سے جتنی بھی ہیں چونٹی پرندے درخت اللہ کو پکارنے والے، کیونکہ ہم ان میں بھی شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہا انسان اور جن صرف غافل ہے، باقی ہر چیز اللہ کہتا ہے میری عظمت سے پاک ہو. انسان ان کو کہا ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر جس طرح میری تعریف کی جاتی ہے اس طرح میری تعریف کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زمین آسمان پہ جتنے بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ صرف انسان کی ہدایت کے لیے رکھی ہے کہ انسان کسی جگہ بھی غور و فکر کر لے گا اپنے رب کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، اپنے رب کے علم کو پہچاننے کے لیے، اپنی رب کی تعریف کو پہچاننے کے لیے، اپنے رب کی تقسیم کو پہچاننے کے لیے، اپنے رب کے نظارے یعنی چمک. تو جب وہ دیکھے گا کہ ان میں اتنی چمک ہے، ان میں اتنے رنگ ہے، اور جو ہمارے لیے اللہ نے جنت میں چمک اور رنگ رکھے ہوئے ہیں ان کی کتنی عظمت ہوگی، وہ میری تعریف کرنے لگ جائے گا. انبیاء کو علم اسی وجہ سے دیا تاکہ لوگوں کو نفسوں کے بارے میں بتایا جائے، نفسوں سے فائدہ لینے کے بارے میں بتایا جائے اور نفسوں کے نقصان بتائے جائیں کہ بہت سے نفس تمہارے دشمن ہیں، بہت سے نفس تمہارے دوست ہیں، بہت سے نفس تمہیں نقصان دیتے ہیں اور بہت سے نفس تمہارا نفع چاہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. کون سے نفس سے خوش ہوتے ہیں؟ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اس نفس کی بات نہیں سنی جو چونٹی کی طرح تمہارے دل کی کوٹری میں رینگ رہا ہے. اس کی بات نہیں سنی، اللہ رسول کے سنتے رہے. وہ نفس اللہ رسول کی تعریف والے ہو جائے، اور جنہوں نے اللہ رسول کی نہ سنی انہیں نفسوں کی سنتے رہے وہ گمراہ ہو جائے. اب انسان کو اس نفس پہ اختیار دیا گیا ہے. علم کیا ہے؟ اختیار کیا ہے؟ علم. علم کے بغیر تم اس نفس پہ فتح نہیں پا سکتے چاہے عبادت بھی کرتے ہو. عبادت سے اس نفس کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی. عبادت اصلاح نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ روشنی ہے. کیا ہے؟ روشنی ہے. اب تیرا قلب عبادت کی وجہ سے جیسے زمین سورج کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، اور انسان کو علم ہی نہ ہو میں نے کون سے راستے پہ جانا جو میری کامیابی کا ہے، وہ اپنی مرضی سے وہ گھومنے کا. عبادت والا بھی اپنی مرضی سے ہی اپنے گمان. جب اسے علم دے گا گمان تو اپنی مرضی سے گمان نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد عبادت ہے، علم ہے ہی نہیں. علم سے بتائے گا کون سا گمان تجھے اللہ کے قریب لے جائے گا اور کون سا گمان
تجھے اللہ کے قریب نہیں، جب اسے قرب والا گمان ہی نہ معلوم ہے عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے کہا جاہل کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں، عالم کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقام نہیں۔ ثابت ہوا عبادت کا مقام علم سے ملتا ہے، علم سے۔ اب ہمارے پاس علم ہی نہ ہو، ہمیں کیا پتا ہے فرض سی سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کون سی عبادت ہے؟ عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کون سی عبادت ہے؟ یہ ہمیں علم بتائے گا، تو عشاء پڑھ رہا ہے، تو مغرب پڑھ رہا ہے، تجھے یہ نیتیں کرنی پڑے گی۔ نیت کب کرے گا تو؟ جب تیرے پاس علم ہوگا، وہ تجھے بتائے گا کہ اس وقت کون سی عبادت کرنی ہے، جبکہ اللہ کی عبادت ہے ہر وقت۔ تو ظہر بھی پڑھے گا، اللہ کے لیے پڑھے گا، مگر تجھے پتا ہونا چاہیے ظہر کی رکعتیں علم کتنی کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ نے تجھے صرف عبادت ہی کہا ہوتا اور اس کے طریقے نہ بتائے ہوتے علم سے، تو تیری عبادت اللہ کی ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسی عبادت تو اللہ کی وہ بھی مخلوق کرتی ہے، یعنی کہ درخت پتے کی صرف ذکری عبادت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ فرضی عبادت، مستحب عبادت، نفلی عبادت، سنت کی عبادت، واجبات یہ نہیں ان کے لیے، یعنی درختوں کے لیے۔ انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا، کہا عبادت کرو، میرا ذکر کرو، میری تعریف کرو۔ ان پہ فرض اللہ نے اتارا ہی نہیں، کیا نہیں؟ عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں، سجدے تو وہ بھی کرتے ہیں، مگر ان کا سجدہ بھی فرض نہیں ہے۔ وہ زندگی کے لیے عبادت کرتے ہیں، جب تک اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی ہے تب تک وہ عبادت کرتے ہیں، جب اللہ ان سے زندگی لیتا ہے عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مومن کی عبادت تو چھٹتی ہی نہیں ہے، وہ تو قبر میں بھی جا کے عبادت کرے گا۔ مگر یہ استمام نفس کے بارے میں ہے کہ جب تک پھل دے رہا ہے وہ اللہ کا شکر کر رہا ہے، جب تک پودا ہرا رہتا ہے وہ اللہ کی تسبیح پتے بیان کر رہا ہے۔ جب پتے خشک ہو جاتے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو خشک ہو جاتے ہیں، تو انہیں موت آ جاتی ہے۔ پتہ چلا ان کی زندگی صرف اللہ نے اپنے ذکر کی بدولت رکھی ہوئی ہے، علم کی بدولت ان کی زندگی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی اللہ نے علم سے رکھی ہوئی ہے، علم سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت تعریف بادشاہی کا حق جو ادا کروایا ابلیس سے، کس وجہ سے کرایا؟ علم، علم۔ عبادت نہیں تھی آدم علیہ السلام کے پاس، عبادت نہیں تھی۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے اسم اسے عطا کر دیا تھا، کہ بتا سب نام، مگر ابلیس کو یہ سارا کچھ نہیں عطا کیا تھا، عبادت اس نے عبادت کے ذریعے حاصل کیا۔ آدم علیہ السلام نے اسم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا، یعنی کہ اللہ نے اسے اپنی اسم سکھائے تھے۔ کیا سکھایا؟ اپنا نور دے کر، کیا روح اپنی امر دے کر۔ تو ثابت ہوا آدم کی فرشتوں نے تعریف کس وجہ سے کی تھی؟ علم کی وجہ سے۔
جو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے علم. یہ کیوں کہا جا کیا کہ فرشتے بھی نہیں جانتے علم جو ہم نے آدم کو علم دیا. فرشتوں میں جبریل نہیں آتا، میکائیل نہیں آتا، سب نے سجدہ کیا. ثابت ہوا اگر آدم علیہ السلام کے پاس ایسا علم تھا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسا جب یہ تعریف ہم قرآن سے آدم علیہ السلام کی ڈھونڈیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا آدم علیہ السلام کا جو آسمانوں پہ فخر تھا وہ رب کا اسم تھا، سجدہ نہیں تھا، عبادت نہیں تھی. اور جس کا فخر عبادت تھا یعنی ابلیس، اس کا اسم فخر نہیں تھا. اسے جتنے بھی درجے ملے اللہ کی عبادت کر کے ملے. ادھر کہا ہے اللہ کی عبادت نہیں، جب میں کسی کو درجہ دینا چاہتا ہوں اسے اپنی صفت عطا کر دیتا ہوں، وہ پھر میری صفت والا ہو جاتا ہے. اور میری صفت ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. مگر ایک نے تقسیم نہیں کیا، وہ ابلیس ہے کہ دوسروں کو دے کے اپنا دوست نہیں بنایا. میرا وہ دوست بن گیا تھا مگر اس نے کسی اور کو ولی نہیں بنایا. ٹھیک ہے، میرا دوست بن. اس وقت روح زمین آسمان پر ولی صرف اور صرف ابلیس تھا، کوئی اور ولی کا لقب کسی کو ملا نہیں تھا. عالم بھی وہی تھا اور کسی کو عالم کا لقب ملا نہیں تھا. ظاہر بھی وہی تھا اور کسی کو لقب ملا نہیں. سارے لقب عظمت والے، پہچان والے، بزرگی والے تو ابلیس کے پاس تھے. کیا اور مخلوق نہیں تھی؟ اس کے جن بھائی نہیں تھے؟ ان کو نہیں سکھایا. کیا نہیں سکھایا؟ ان کو آسمانوں پہ نہیں لے کر گیا، ان کو اپنی مجلس میں نہیں لے کر آیا، ان کو پاس نہیں بٹھایا، ان کو ولایت نہیں دلوائی. کیونکہ اس کی یہی چاہت تھی کہ میں غالب ہو جاؤں. اگر یہی چاہت رکھ کے کوئی انسان علم لے صرف میں ہی لوگوں کے لیے رہوں، کوئی میرے برابر نہ آئے، تو سمجھو وہ شیطان ہے. میں ہی دولت حاصل کروں، میرے علاوہ کوئی دولت نہ حاصل کر سکے، سمجھو وہ شیطان ہے. میں ہی عالم دین کہلاؤں، کوئی اور عالم دین نہ کہلا سکے، سمجھو وہ شیطان. اسے بانٹنا نہیں آتا تھا. کیا نہیں آتا تھا؟ بانٹنا نہیں آتا تھا. کیا آتا تھا؟ صرف اپنے لیے لینا اور ایک درجے سے دوسرے درجہ حاصل کرنا. جب اس کی ساری زندگی کا ہمیں علم ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ شریک نہیں بناتا اپنی دولت میں کسی کو. ٹھیک ہے، دولت میں اللہ کہتا ہے میری وحدت میں شریک نہ بنانا، مگر میری وراثت علم ہے اس میں تو شریک بنانا، دوسروں کا وہ وارث بنانا. میری دولت ہے اس کا بھی تو دوسروں میں وارث بنانا. مگر شیطان یہ نہیں کر پایا تھا. آدم اور آدم کی اولاد نے، جو اللہ نے آدم کو اسم دیے، اس نے اپنی اولاد کو سکھایا. وہ وارث بن گئے ان اسموں کے، ان علموں کے، اس پاکی کے وارث بن گئے. یہ وارث بنتے گئے. مگر ابلیس نے کسی کو وارث ہی نہیں بنایا. کیوں نہیں
بنایا کہ کوئی میری برادری کرے گا تو میری اتباع نہیں کرے گا، میرے برابر۔ اس کا تو سجدے کرنے کا مقصد اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، کیوں سجدہ کرتا تھا؟ تاکہ میں اپنی قوم پر غالب رہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ قوم میرے نیچے ہے، میرا حکم مانے، میری بات مانے۔ جب عبادت کا مقصد پتہ ہوگا ہمیں، اگر ہم عبادت اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے تابع رہیں، ہماری بات مانیں، ہمارے پیچھے چلیں اور ہماری برابر نہ آئیں، اور نہ کبھی ان کو برابر بیٹھنے کا شرف دیں، تو یہ شیطانی کام ہے۔ آدم نے تو اپنے برابر کیا اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اپنی اولاد کو۔ اب اس کو جو ملا، اس نے اپنے آپ کو ہی نہیں عزت اعلیٰ کہا، اپنی اولاد کو بھی عزت اپنے سے زیادہ کرو، مگر اس نے زندگی میں کسی کو عزت نہیں دلوائی، خود ہی عزت والا کہلایا، خود ہی اپنی تعریف کرواتا رہا، کسی کو نہیں بنایا تعریف والا، کسی کو بھی، حتیٰ کہ گمراہ کیا۔ مگر آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو انبیاء اور رسول بنا دیا، تاکہ خود نہیں بنا، خود خلیفہ ہی بنا۔ اور اولاد میں سے محبوب بھی آیا، خود محبوب نہیں بنا، خلیل آیا، خود خلیل نہیں بنا، صفی اللہ آیا، ذبی اللہ آیا، روح اللہ آیا، خود خلیفۃ اللہ۔ کیوں بھائی اتنے اسم تھے؟ جب وہ سارے اسم جانتے تھے، اللہ نے انہیں سارے انبیاء کا علم دیا، ساری انبیاء کے امتوں کو دکھایا، تیری اولاد میں سے یہ لوگ جنتی ہوں گے، یہ رسول ہوں گے، یہ ولی ہوں گے، یہ نبی ہوں گے، یہ میرے بندے محبوب ہوں گے، سارے دکھائے۔ آپ نے تو اثر نہیں کیا، یا اللہ تو مجھے صرف ایک شرف دے رہا، صرف خلیفہ، اور ان کو اتنی عظمتیں دے رہا۔ ثابت ہوا آدم کی اولاد میں حسد نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ حسد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، آدم کی اولاد، بعد میں جس ماحول میں رہتا ہے اسی کو اپناتا ہے۔ اللہ نے اس کی روح اور جسم دونوں کو پاک رکھا ہوتا ہے اور اپنے عمل سے پاک کرتا ہے، اسے اس وقت غذا بھی عمل سے دے رہا ہے، ہوا بھی عمل سے دے رہا ہے، ہر چیز عمل سے دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل اس کا ہمیشہ پاک رہتا ہے، عمل ہمیشہ اس کا پاک رہتا ہے۔ اس لیے کہا امر ہی کل ہدایت ہے، جو میرے امر کو جان گیا، میرے امر کو وہ مجھے پہچان گیا۔ امر کیا ہے؟ روشنی، جسے ایمان کی روشنی مل جائے گی، یعنی اللہ کا نور جسے مل جائے گا، وہ اللہ کے امر سے آئے گا، اور جو اللہ کے امر سے ہوگا وہ اللہ کے امر کا منکر نہیں ہوگا، چاہے نظر آئے نہ آئے۔ اس لیے روح نظر آئے یا نہ آئے اس کا کوئی منکر نہیں ہوتا، مگر نفس نظر جب تک آتا ہے لوگ مانتے ہیں، جب نظر نہیں آتا لوگ کہتے ہیں نہیں، یعنی یہ مر گیا ہے، کیا ہے؟ دفن ہو گیا، قبر میں چلا گیا ہے، عالم برزخ میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے قرب میں چلا گیا ہے، اللہ کا مہمان ہو گیا ہے، اللہ نے اس کی قبر کو جنت بنا دی ہے، مختلف زاویے سے، مختلف الفاظوں سے اسے یاد کرتے ہیں،
مگر جب نام سامنے ہوتا ہے نفس تو اسے اس کی حرکتوں سے یاد کر یا یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا۔ بعد میں اس کی بخشش سے اسے یاد کرتے، دعاؤں سے، اللہ اسے بخش۔ کہا دعائیں اسے زندگی میں چاہیے تھی، تم نے تو دی نہیں تھی۔ زندگی میں تو اسے برائیاں اس کی بیان کرتے تھے، مرنے کے بعد تم پردے ڈال رہے ہو، جب اللہ نے پردے ڈال دیے اس کے اوپر، تمہیں تو حکم تھا زندگی میں پردے ڈالتے۔ جب اللہ کا حکم تھا اس وقت تو اس کی برائیوں پہ پردے نہیں ڈالتے تھے، اب جب اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں، اب کیا کرو گے تعریف کر کے؟ اب اسے بخشوانا چاہتے ہو، اسے دنیا میں عزت اعلیٰ نہیں بنانا چاہتے۔ ہاں لوگوں کی نظر میں بھی عزت والا بناؤ کہ اس کے پردے رکھو، اس کی غیبت، چغلی، ریاکاری لوگوں کو نہ بتاؤ، اس کے گناہ نہ بتاؤ، تو وہ دنیا میں بھی عزت والا ہو جائے گا لوگوں کی نظر میں۔ جس طرح اللہ کی نظر میں چلا گیا ہے تو اب دعائیں کر کے اسے اللہ کی نظر میں عزت والا بنا رہے ہیں، تو دنیا میں لوگوں کی نظر میں بھی اسے عزت والا بناتے ہیں۔ تو اللہ تمہیں کہتا واقعی تمہیں عزت کو پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو جب تک اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرو گے تم مومن نہیں کہلاؤ۔ ثابت ہوا اگر ہم عزت پسند کرتے ہیں تو ہم دوسرے بھائی کو عزت نہیں دیتے تو حدیث کہتی ہے ہم مومن نہیں کرتے۔ اپنے گناہوں کو ہم بیان نہیں کرتے اور دوسرے مومن کے بھائی کے گناہوں کو بیان کریں اور اپنے نہ کریں تو سمجھو ہم مومن نہیں رہتے۔ جس طرح اپنے گناہ چھپا رہا ہے اسی طرح اس کے بھی چھپانا تیرے لیے لازم ہے۔ جس طرح اپنی عزت چاہ رہا ہے اسی طرح اس کی عزت بھی کرنا تیرے لیے لازم ہے۔ جب اس زمرے میں ہم سوچیں گے تو حدیثیں ملیں گی ہمیں کہ اگر تو علم چاہتا ہے تو تیرے بھائی کی بھی چاہت ہے علم، اس کے لیے وہ ثانیہ پیدا کر۔ تو دولت چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستے بنا، جو تو چاہتا ہے وہی جب تو مومنوں کے لیے چاہے گا تو تو مومن کہلائے گا۔ تو چاہت سے بھی مومن کا پتہ چلتا ہے، یہ نہیں کہ نماز ہی مومن ہے، کہ تو نے دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور تو نے کہا یہ مومن ہو گیا، نہیں، اس کی چاہت بھی دیکھنا کہ اس کی چاہت بھی مومنوں والی ہے، اس کا علم بھی مومنوں والا ہے، اس کا لبادہ بھی مومنوں والا ہے، اس کی شرم و حیا بھی مومنوں والی ہے، اس کی زبان اور نگاہ بھی مومنوں والی ہے، اس کا جسم بھی مومنوں والا ہے، یعنی کہ اس میں وہ صفتیں ساری ڈھونڈنا جو اللہ نے مومن میں رکھی ہوتی ہے۔ اس کی عبادت بھی مومنوں والی ہے، اس کا ایمان بھی مومنوں والا ہے۔ تو نے تو صرف اس کا کلمہ پڑھ کے دیکھ لیا یہ مومن ہے، اس کی محبت بھی دیکھنا کہ یہ آل پاک سے محبت بھی کرتا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنا بھی تیرے لیے لازم ہے۔ تو نے اس کی نماز پڑھ کے اسے کہہ دیا یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کیا یہ علی سے محبت بھی کرتا ہے، نمازی ہے یا نہیں؟ تو نے اسے سونا تو سمجھا، مگر جس سے سونے کا پتہ چلتا ہے کہ سونا ہے، یعنی کہ حضرت علی کی محبت سے، اس کا کبھی اس سے ذکر ہی نہیں کیا، کسوٹی سے کبھی چیک ہی نہیں تو نے کیا۔ ساری عمر تیرے ساتھ نماز پڑھتا رہا، ساری عمر تیرے ساتھ نیکیاں کرتا رہا، ساری عمر تجھے علم دیتا رہا، ساری عمر تجھے عظمت بتاتا رہا، ساری عمر تجھے حج عمرے کی تعلیم تبلیغ کرتا رہا، ساری عمر تجھے دین کے راستے پہ چلاتا رہا،
مگر کبھی تجھے اللہ کے نبی کی بات نہیں یاد رہی کہ نبی نے فرمایا کہ اسے دیکھنا مومن ہے یا منافق ہے؟ علی کا نام لے کر تو نے کبھی علی کا نام ہی نہیں لیا اور اسے مومن کہتا رہا۔ کبھی تو نے آل پاک کا ذکر ہی نہیں کیا اور اسے مومن کہتا رہا۔ تو نے پوچھنا تو صحیح تھا مومن ہوتا کون اور منافق کون ہوتا ہے؟ تو منافق کے ساتھ ہی تو نہیں نماز پڑھتا رہا، منافق کے ساتھ ہی تو نہیں تبلیغ کرتا رہا، منافق کے ساتھ ہی تو نہیں حج کرتا رہا، منافق کے ساتھ ہی تو نہیں جہاد کرتا رہا، اور منافق کے ساتھ ہی تو ذکر تو نہیں کہیں کرتا رہا، اور منافق کا ہی تو ساری عمر تو درس نہیں کہیں سنتا رہا۔ تو نے اپنے آپ کو مومن ہونے کے لیے اور دوسرے کو مومن ہونے کے لیے تو نے نبی کے فرمان کے لیے یاد رکھا کہ کون مومن ہے تم میں سے اور کون منافق ہے تم میں سے، یہ تجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی، نماز نہیں کہا کہ مومن میں اور منافق میں نماز فرق کرے گی، حج نہیں کہا وہ فرق کرے گا، عمرہ نہیں کہا وہ فرق کرے گا، قرآن نہیں کہا کہ قرآن فرق کرے گا، کہا یہ فرق نہیں کرے گا، یہ تو ہر کسی کو مومن ہی کہیں گے۔ نماز دے کے نمازی کو لوگ مومن کہیں گے، حاجی کو لوگ مومن کہیں گے، شہید کو لوگ مومن کہیں گے جہاد دیکھ کے، اور قرآن دیکھ کے عالم کو لوگ مومن کہیں گے، علم والے کو بھی، اس سے تو ہر کوئی مومن نظر آئے گا، مگر تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ ان میں منافق کون ہے؟ نہ قرآن سے پتا چلے گا تمہیں، نہ نماز سے چلے گا، نہ کلمے سے چلے گا، نہ حج عمرے سے، نہ جہاد سے۔ یہ دین کے جو 5 ستون ہیں، ان ستونوں سے تمہیں ہر کوئی مومن نظر آئے گا، ایمان کے ستون، یعنی کہ کلمے سے بھی تمہیں مومن نظر آئے گا، زکوٰۃ سے بھی تجھے مومن نظر آئے گا، جہاد سے بھی، حج عمرے سے بھی تجھے مومن۔ کہاں سے بھی پتا کریں؟ ہم نے تو فرضوں کے بارے میں جانا تھا، نماز کے بارے میں جانا تھا کہ یہ مومن ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو علی سے محبت کرنے والا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو علی سے محبت کرنے والا ہو، اور منافق وہ ہوتا ہے جو مولا علی سے بغض رکھنے والا ہو، یعنی کہ عداوت دل میں ناپاک رکھتا ہو، ناپاکی رکھتا ہو، اس کے دل میں ناپاکی ہے، اندھیرا ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، وہ دل زندہ نہیں ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ تو مومن کا دل ایمان کے نور سے زندہ ہوتا ہے، اور ایمان کا نور اللہ اسے دیتا ہے جس کو اللہ علی کی محبت عطا کرتا ہے۔ کلمے سے ایمان کا نور نہیں ملتا، ایمان والوں کی صف مل جاتی ہے، اب وہ صف میں تو شامل ہے مومنوں کی۔ کیا ایمان کا نور بھی ہے اس کے پاس؟ تم اس کا ایمان دیکھ کے سے مومن کہتے ہو، اللہ کہتا نور دیکھ کے مومن کہنا، کس کے دل میں نور ہے یا نہیں؟ اگر دل میں نور ہوگا تو علی سے محبت والا ہوگا، اور اگر دل میں نور نہیں ہوگا تو علی سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے علی سے بغض رکھنے والوں کو ایمان کو دیا ہے، ایمان کا نور نہیں دیا، وہ ایمان کی طرف بلاتے ہیں۔
علی نور کی طرف بلاتا ہے، علی نور کی طرف بلاتا ہے۔ ایک ایمان کے راستے پر چلا رہا ہے، وہ علم والا ہو سکتا ہے، ایک نور کے راستے پہ چلاتا ہے، وہ علم والا بھی ہے اور نور والا بھی۔ اب تم نے سوچنا ہے تم کس راستے پہ چل رہے ہو، صرف علم والے راستے پہ، یا اس علم میں نور بھی ہے؟ اگر وہ علم تجھے نور والا علم بھی دے رہا ہے عالم، تو وہ علی اعلیٰ عالم ہے۔ باقی علم تو تجھے بغیر نور کے شیطان بھی دے دے گا، کافر بھی دے دے گا، منافق بھی دے دے گا، رافضی خارجی بھی دے دے گا، نصیری بھی دے دے گا، بغیر نور کے علم۔ اور کون دے دے گا؟ یہودی بھی تمہیں دے دیں گے۔ یہ علم تو ہر کوئی تمہیں دے رہا ہے، کیا ہر کوئی مومن ہے؟ اللہ کہتا ہے بس وہی مومن ہے جن کے دلوں میں نور ہے، جو تمہیں علم نور والا دے اور اس علم سے نور کی طرف بلائے اور نور والا بنائے اور نور کی طرف لے کر جائے اور نور کا راستہ دکھائے اور نور والے کا دیدار کی طلب پیدا کرے، وہی لوگ مومن ہیں اور ایمان کے نور والے۔ جن کے اندر دیدار کی طلب نہ ہو، جنت کی طلب ہو، دیدار کی نہیں، کیونکہ دیدار اور ہے اور جنت اور ہے۔ تو پہلے حدیثوں سے پوچھو کہ سارے انبیاء عبادت کیوں کرتے تھے؟ دیدار کے لیے۔ جنت میں کیوں جانا چاہتے تھے؟ جنت میں کہا اللہ نے کہ میں سارے پردے ہٹا کے دیدار کرواؤں گا، اسی لیے تو انبیاء کو بھی جنت پسند تھی، اولیاء کو بھی جنت پسند تھی۔ انہوں نے تو جنت پسند ہی صرف دیدار کے لیے کی ہے، تاکہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ آدم بھی جنت میں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا تھا وہ مطمئن ہوتا تھا، جب اللہ عرش پہ چلا جاتا تھا وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ تو اولاد آدم میں وہ بے چینی ہے، اس لیے وہ بے چینی کی وجہ سے اللہ سے جنت مانگتے ہیں تاکہ سدا ہم چین والے ہو جائیں۔ وہی اولاد ہے آدم کی، وہی خصلت ہے، وہی طلب ہے، وہی طلب ہے جو اللہ نے آدم کو عطا کی۔ اب آدم کا بھی دل بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کر دیا، ہمارا بھی دل بہلانے کے لیے اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، ہوا کی بیٹی کو، ٹھیک ہے، تاکہ جب تک تو جنت میں نہ آئے یہی تیرے لیے جنت ہے۔ اگر تو اسی کو جنت سمجھ گیا حقیقت میں تو تو بھی گمراہ ہو گیا۔ یہ عارضی جنت ہے تیرے لیے اور اللہ والی صدا کی جنت۔ اس لیے کہا نیک عورت تمہارے لیے جنت ہے، تمہارا دل بہلائے گی جب تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہیں راحت دے گی جب تم پریشان ہو جاؤ گے، تم بے چین ہو گے تمہیں چین دے گی۔ کہا عبادت بھی تمہارے لیے جنت ہے، اس سے بھی یہی سکون ملے گا۔ اب اللہ نے تیرے لیے کتنے سکون رکھ لیے؟ آدم کے لیے صرف جنت میں ہوا سکون تھی اور کوئی چیز سکون ہی نہیں رکھی۔ اولاد آدم کے لیے کتنے سکون رکھ دیے۔ کہا تیرا کام ہے تو کس ذریعے سے سکون پاتا ہے۔ آدم کے السلام کے پاس صرف ایک اللہ کا قرب تھا اور ایک ہوا تھی۔
اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی، سکون آتا۔ تیرے لیے کتنی چیزیں ہیں، کا خوشبو بھی، سیر و سیاحت بھی، تیری بینی بھی، تیرے ماں باپ بھی، جب تو ان کے قدموں میں جھکے گا سکون پائے گا۔ مگر آدم کے لیے اتنی چیزیں نہیں تھی، تیری اولاد بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب انہیں بھی تو دیکھے گا مسکرا کے سکون پائے گا۔ تجھے کتنے سکون دیے، کیوں دیے؟ کہ تو نے اتنے امتحان بھی دینے ہیں، تو کہیں یہ نہ کہے کہ اللہ امتحان زیادہ تھے سکون کم تھے، اس لیے میں امتحانوں میں رہا، میں بھول گیا تجھے۔ کہا میں نے اپنی یاد بھی تمہیں دی تھی سکون سے، یہ سکون میں کیوں تجھے دیتا تھا؟ تاکہ تم مجھے یاد کرے۔ اور یہ امتحان میں تجھے تیرے سے لیتا تھا تاکہ تو مجھ سے کامیابی مانگے، مجھ سے مانگ۔ ایک جگہ مانگنے کے لیے تجھے میں نے امتحانوں میں ڈالا، ایک جگہ مانگنے کے لیے نہیں، سکون راحت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو راحت کے لیے مانگتا رہا، اپنے لیے مانگا ہی کچھ نہ۔ تو نے ساری زندگی بیوی اور بچوں کے لیے مانگا، بیوی اور بچوں کے لیے اپنی کامیابی بھول گیا، اپنی کامیابی، اپنے لیے بھی کامیابی مانگتا کہ اگر کل کو اولاد نہ کامیاب ہوگی تو اللہ میری کامیابی کو تو زندہ رکھے، تو اولاد کی کامیابی کے لیے اپنی موت کو اپنا دیا، اپنے نام کو مٹا دیا۔ کل کو تیری اولاد صحیح نہ نکلے تو تیرا کوئی نام لے گا۔ تو نے ان پہ اعتماد کیا جن کی زندگی سے تو واقف نہیں تھا، تو نے اپنے آپ پہ بھی اعتماد کرنا تھا۔ اعتماد سے تو اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جب تو نے خود پہ اعتماد نہیں کیا تو تیری اولاد میں بھی اعتماد نہیں رہا، تیرا کیا ہی تیری اولاد نے تجھے دینا ہے، تیرا کیا ہے۔ تو نے ان کو اعتماد دینا تھا نا کہ بیٹا میں بھی امتحانوں میں پڑھتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ مجھے کامیاب کر دیتا ہے، یہی تو بھی کرنا۔ تیرا اعتماد ان کے لیے سب سے بڑا اعتماد تھا۔ تو نے ان کے لیے اعتماد ان کو خود سے دیا ہی نہیں تھا، وہ ان لوگوں سے اعتماد لیتے تھے جس سے انہوں نے اعتماد لیا وہ ان جیسے ہو گئے۔ اعتماد بھی تمہیں ان جیسا ہی کر دیتا ہے جن سے تم اعتماد لیتے ہو، پھر انہیں کو فالو کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ پھر تیرا بیٹا تیری بیٹی انہیں کو فالو کرتی رہی جنہوں نے ان کو اعتماد کی دولت دی۔ اگر تو ہی دے دیتا تو اسے کسی کے پاس جانا نہ پڑتا۔ یہ تیری غلطی ہے جو تجھ سے دور ہوئی ہے۔ قیامت والے دن اللہ کھل کے ان کو دکھائے گا تم نے اپنی اولاد کو یہ کیوں نہیں دیا تھا، جبکہ آدم نے اپنی اولاد کو دیا جو میں نے اسے دیا، تو نے کیوں نہیں دیا؟ آگے میری مرضی، آگے اس کی مرضی، وہ نیک نکلتا ہے آگے نکلتا۔ تو نے اپنی وراثت میں اس کو اسی طرح دینی ہے جس طرح نیک کو دے رہا ہے، جو تیری خدمت کر رہی ہے اولاد اس کو جس طرح وراثت دے رہا ہے، اور اسی طرح تو نے جو تیری نافرمان اولاد ہے اسے بھی وراثت میں وہی حق دے گا۔ کیوں دینا حق؟ تاکہ پتہ ہو کہ مومن اور آدم کی اولاد کا سب سے بڑا مقامی حق ہے، وہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ سے اسے یقین ہے کہ اللہ اگر میں دوں گا تو اللہ اس کے بدلے مجھے دے گا۔
تو جو اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کا بھی نہیں حق رکھتے اور ان سے امید بھی نہیں رکھتے کہ یہ حق ادا کرے گی. کہا اللہ اگر چاہے گا تو حق ادا کرے گی. تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے جو اللہ سے جانتے ہیں علم کے ذریعے کہ اللہ حق ادا کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور ان کا حق وہ خود ادا کرتا ہے. اگر وہ حق نہ ادا کر پائے تو اللہ کہتا ہے ان کا بدلہ میں حق ادا کروں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ میں قیامت والے دن بخشوں گا. حق ادا کیا. حق کیا تھا؟ اپنے ہیں میری امت, اپنے ہو کے رہنا بس. اگر اپنے ہو کے نہیں رہو گے تو تم امت ہی نہیں کہلاؤ گے. ٹھیک ہے. حق پھر ملتا ہے اگر اپنے ہو. کہا اپنے کون ہیں؟ کہا جو میرے علی کے ہیں, میرے پنجتن کے ہیں, یعنی کہ جو میری آل سے محبت کر رہے ہیں وہی تو میری محبت والے ہیں. جو میری آل سے نہیں محبت کرتے وہ مجھ سے بھی نہیں محبت کرتے. تو اگر بخشش عطائے حق سے واقف ہو تو کہا حق ادا کرنا کس کا؟ کہا میری آل. ان کا حق کیا ہے؟ کہا حق یہ ہے کہ میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں, دین دے رہا ہوں, ایمان دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہوں؟ کہ تم میری اولاد کا حق ادا کرو. اس کے بدلے صرف اور صرف میری آل سے محبت کرنا. اگر تم محبت کرو گے تو تم مومن ہو, اگر محبت نہیں کرو گے تو تم دیندار ہی نہیں ہو. میں تمہیں دین کا وارث بنا رہا ہوں. وارث ہمیں بنایا دین کا. قرآن دیکھا, کیا دیکھا؟ میں وراثت انبیاء, وراثت رسول تمہیں دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہوں؟ کہ تم میری آل سے محبت کرو. میں وراثت کے بدلے تم سے وراثت نہیں مانگتا. میں وراثت کے بدلے تم سے اپنے وارثوں کی محبت مانگتا. اگر تم محبت کرو گے میرے دین میں ہو, اگر محبت نہیں کرو گے تو میرے دین والے نہیں. یہ شرط ہے. اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا. اور پھر کہا تم میری امتی اور میں پھر کیا وعدہ کروں گا اگر تم محبت میری آل سے رکھو. اللہ تمہیں جہنم میں نہیں جانے. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری امت کو جنت دوں. اب میرا امتی کون ہے؟ کہا جو میری آل سے جڑا رہے, حسن حسین فاطمہ اور علی سے جڑا رہے, اور جو اس سے دور ہو گیا وہ میرا امتی نہیں. دور ہونے پہ ایک ہے دور ہونا, ایک ہے محبت. ٹھیک ہے, علیحدہ ہونا. کیا ہونا؟ کہا جس طرح درخت سے پتا جڑ جاتا ہے, علیحدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ زندگی والا نہیں کہلاتا, مردہ کہلاتا, مرا. اسی طرح میں درخت ہوں. کیا ہوں؟ درخت ہوں. علی شاخ ہے میرے درخت کی, فاطمہ شگفتہ ہے, حسن حسین پھول ہیں, اور امتی پتے ہیں. جو پتا شاخ سے گر گیا وہ امتی نہیں رہے گا.
لو پہلے مومن نہیں رہے گا اب امتی نہیں رہے گا. امتیوں کو بھی پیغام دے دیا کہ علی سے جڑے رہنے والے کو امتی کہنا، جو علی سے جڑا نہ رہے یعنی کہ محبت نہ کرے. جڑے رہنا محبت دل سے. تو جب دل تمہارے محبت میں ہوں گے تو علی سے جڑا ہوا ہے دل تیرا. ایسی معرفت بیان کرتی ہے کیا. اب جڑے ہوئے کو خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ جو پتا شاخ سے جڑا ہو کہاں سے کھاتا پیتا ہے. کیا شان بیان کرتی ہے. کہاں سے زندہ رہتا ہے. اور تنا جو ہے شاخ کو تنا پانی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ شاخ زمین سے خود پانی نہیں لیتی. کہا علی خود سے بھی نہیں زندہ اور محمد بھی خود سے نہیں زندہ. علی محمد کی محبت سے زندہ ہے اور محمد علی کی محبت سے زندہ ہے اور محمد اللہ کی محبت سے زندہ ہے. یہ زندگی تو محبت ہے. اگر محبت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. اگر محبت نہیں ہے زندگی نہیں ہے. اللہ نے محبت کو زندگی کہہ دیا. کیا نور والی زندگی بھی محبت، شجر والی بھی زندگی محبت. جہاں آپ نے فرمایا کہ مومن کا قلب نور سے زندہ ہوتا ہے اور جس دل کو اللہ نور نہیں دیتا وہ زندہ نہیں ہوتا. یہاں پتے کا کر دیا زندہ. جو شاخ سے پتا لگا رہتا ہے وہ زندہ ہے. جو شاخ سے گر جاتا ہے زمین میں مٹی ہے. دونوں زندگیاں بتا دی اور دونوں زندگیاں محبت. اب درخت کی زندگی کے بارے میں کس نے پڑھا ہوگا کہ درخت کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے. کہا تجھ سے زندگی لیتا نہیں ہے، تجھے زندگی دیتا ہے. تجھے زندگی دیتا ہے درخت. اگر زمین پہ درخت نہ ہو تیری زندگی کم ہو جائے گی. اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو زمین پہ درخت بھی بڑھاتے رہنا. درختوں کی وجہ سے تمہاری عمریں بڑھتی ہیں. اگر درخت نہ ہو جس علاقے میں وہاں عمریں نہیں بڑھتی. تمہاری عمر کس سے ہے؟ کہا پانی کے قطرے سے. کیا شان ہے اللہ کی. ٹھیک ہے. تمہاری زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ کہا پانی کے قطرے سے. کہا یہ پانی کے قطرے ہی تو درخت میں زندگی ہے. اگر یہ پانی کے قطرے محفوظ نہ رکھے اور پھر ہوا کے ذریعے اور سورج کے لیے آسمان کو واپس نہ کرے تو یہاں کوئی زندگی نہیں. کہا ایک زندگی کے بارے میں تو نے جان لیا، نور والی زندگی کے بارے میں بھی جان. اگر نور نہ ہو تو زندہ ہو کے بھی زندہ نہیں کہلا سکتا. دل میں اللہ نے کہا مجھتا ہے وہ دل جس دل میں ایمان کا نور نہیں ہے. کہاں اللہ تو تیری زندگی کو زندگی نہیں کہہ نہیں رہا ہو تو مرا ہوا کہہ رہا. زندہ کب تجھے کہہ رہا ہے؟ جب نور والی زندگی ملتی ہے. نور والی زندگی تجھے نظر نہیں آتی مگر اللہ تجھے اس سے زندہ رکھتا ہے. تجھے تو نفس والی زندگی نظر آتی. جن کو اللہ نے نور نہیں دیا وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں. یہ
زندگی کون سی کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتی؟ اللہ نے وہ زندگی پہلے دے دی جو لوگ قبر میں دیکھیں گے زندہ کیسے، پہلے سے ہی اللہ نے ان کے دلوں کو وہ زندگی دے دی، نور کے ساتھ زندہ ہونا۔ اور جو باقی انسان ہیں جو ایمان نہیں لائے، علی سے محبت نہیں کرتے، ان کو یہ زندگی نہیں دی، وہ کیسے مانیں گے کہ مرنے کے بعد زندہ ہے؟ کیسے مانیں گے؟ انہیں تو نفس کی زندگی کا پتہ ہے، اور نفس کو موت آ گئی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ تو کہیں گے مر گیا۔ ایسا مرا ہوا تو کافر بھی نظر آئے گا، کتا بھی نظر آئے گا، جانور بھی نظر آئے گا، مگر زندہ ڈھونڈو، زندہ کون؟ قرآن میں اللہ نے کن کو زندہ کہا ہے؟ کہا جن کے پاس نور ایمان ہے، جن کے دلوں کو میں نے نور دے کے زندہ کیا ہے، وہ زندہ ہیں، اور جن کو نور نہیں دیا وہ زندہ نہیں ہیں، مرے ہوئے۔ یہ تو وہ لوگ مرے ہیں جو پہلے ہی مرے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ مرے ہیں جو پہلے ہی مرے تھے، اور جو زندہ تھے وہ مرے نہیں، ان کا نفس مرا، ان کے دل زندہ ہیں۔ تو تم درباروں پہ جب آتے ہو اپنا دل زندہ لے کر آیا کرو، نفس زندہ لے کر نہیں، تو تمہیں یہ دل والے نور والے کی زندگی پتہ چل جائے گی۔ جو نفس کی زندگی سے واقف ہے اس کے لیے یہ مرے ہوئے ہیں، جو نور کی زندگی سے واقف ہے اس کے لیے وہ زندہ مرے ہوئے ہیں، جو نور نہیں رکھتے، یہ زندہ ہے جو نور رکھتے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو زندہ کہا ہے، نور والی زندگی دے کے زندہ کہا ہے۔ نفس والی زندگی دے کر اللہ نے کسی نفس کو زندہ ہی نہیں کہا، کہا یہ مرے ہوئے۔ صحابہ سے پوچھا گیا تم ایک پہ 1 اور 10 اور 20 پہ غالب ہو جاتے ہو، کہا وہ مرے ہوئے ہیں، ہم تو انہیں دھکے مارتے ہیں، وہ جہنم میں گر جاتے ہیں، ہم تو زمین کی بدبو ختم کرتے ہیں، وہ مرے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھو نا صحابہ سے، وہ کافروں کو مردہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم زندہ کو مارتے ہی نہیں ہیں۔ زندہ کون ہے؟ کہا جن کو اللہ زندہ کہتا ہے، اور مرا ہوا کون ہے؟ کہا جنہیں اللہ مردہ کہتا ہے۔ ہم انہیں مردہ ہی سمجھتے ہیں، تم انہیں زندہ سمجھتے ہو۔ نفسی زندگی کو ایمانی زندگی سے اللہ کہتا ہے زندہ رہنا، نفسی زندگی سے تو کتا بھی زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اسے بھی زندگی دی ہے، کافر کو بھی دی ہے، نفسی زندگی۔ مگر نوری زندگی کا جب ذکر آئے گا تو اللہ کہتا ہے وہ زندگی میں کیسے دیتا ہوں؟ قلب میں نور دے کر۔ اور نور کیسے دیتا ہوں؟ کہا علی کی محبت دے کر، علی کی محبت دے کر۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کا دل کس سے زندہ ہے؟ نفس سے زندہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نور سے زندہ ہے۔ علی کی محبت ہی تو لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ میرا نور ان کے قلبوں میں پیدا ہو جائے۔ علی سے محبت ان کے نفس کے لیے نہیں ہم نے کہی، کیوں کی ہے؟ اللہ نے کہا میں اپنا نور تمہیں دیتا ہوں۔ کیا شان ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے میں تجھے اپنا نور عطا کروں گا اگر تو مولا علی سے محبت کرے گا۔ اگر تو مولا علی سے محبت کرے گا تو نور والا ہوگا، اور اگر تو مولا علی سے محبت ہی نہیں کرے گا تو اندھا گونگا بہرا ہے، بے غیاب نور والا ہے۔ یعنی کہ تیرے قلب میں نور ہی نہیں ہے، اور جس کے قلب میں نور نہیں ہوتا اس کو موت آتی ہے، وہ مرتا ہے، اور جس کے قلب میں نور ہوتا ہے وہ زندہ ہی رہتا ہے۔
قلبی زندگی نور سے ہے، نفسی زندگی جسم سے ہے، نور سے نہیں۔ جسم تو جاندار کو بھی دیا میں نے، ٹھیک ہے، وہ بھی زندہ ہے، انہیں بھی موت آتی ہے، مگر نور میں نے اسے ہی دیا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ جو علی سے محبت نہیں کرتا اسے نور والی زندگی نہیں ملتی، نفس والی زندگی اسے کے پاس بھی ہے، وہ بھی نفسوں سے فائدے اٹھاتا ہے، وہ بھی علم والا کہلاتا ہے۔ انہوں نے علم سے زندگی کو زندگی سمجھا، میں نے علم کے نور سے محمد کو زندگی دی۔ علم سے تو نفس بھی زندہ ہے، مگر نور سے صرف وہی زندہ ہے جو علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتا ہے، علی وہی زندہ ہے۔ یہ زندگی اصل میں اللہ کی طرف سے قرآن میں کہ وہ دل زندہ ہیں جن کو میں نے نور عطا کیا، اور جن کو میں نے نور نہیں عطا کیا وہ دل زندہ نہیں ہے، وہ دل زندہ نہیں ہے۔ ان کے نفس زندہ ہے، دل زندہ نہیں ہے۔ نفس دل نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا۔